اجمعین اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سجدہ سہو سے متعلق مزید مسائل، پہلے تو قرات کے متعلق مسائل سماعت کیے تھے، اس کے بعد خلاف ترتیب افعال ادا کرنے کے سلسلے میں بھی سجدہ سہو کے احکامات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ رکوع اور سجود کی غلطیاں جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، کسی نے رکوع کی جگہ سجدہ یا سجدے کی جگہ رکوع کیا تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی خلاف ترتیب اگر کسی نے رکوع اور سجدے کو ادا کیا تو اس پر سجدہ سہو آخر میں لازم ہے۔ مسئلہ، اگر کسی نے ایک رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کیا تو سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ ایک رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرنا واجب ہے، ایک کے بجائے 2 رکوع کرنے کی وجہ سے واجب ترک ہوا، واجب مس ہوا، لہٰذا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، مگر یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر رکوع میں سبحان رب العظیم کی جگہ سبحان رب الاعلی کہہ دیا، یا سجدے میں سبحان رب الاعلی کی جگہ سبحان رب العظیم کہہ دیا، یعنی تسبیح رکوع اور سجدے کی تسبیح کو مکس کر دیا، یا رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب قاعدے کی وہ غلطیاں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا، پہلے قاعدہ میں التحیات کے بعد اگر صرف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، یہ فرض، وتر واجب یا سنت مؤکدہ کا جو پہلا قاعدہ ہے، اس میں اگر کسی نے بھولے سے اتنا پڑھ لیا التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر یہ کہنا بھولے سے ہے، بھول کر کے ایسا ہوا ہے تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر جان بوجھ کر عمدن ہے تو نماز کا اعادہ کرے، نماز دوبارہ پڑھے، نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ درود پڑھا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تیسری رکعت کا قیام جو فرض ہے اس میں تاخیر ہوئی، ڈیلے ہوئی، اور فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد کچھ بھی پڑھا نہیں بلکہ اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے وقت کی مقدر چپ بیٹھا رہا تو بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ فرض، وتر واجب اور سنت مؤکدہ، اس میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد قیام کی طرف عود کرنا ہوتا ہے، قیام کی طرف پلٹنا ہوتا ہے، قیام فرض ہے۔ تو اگر کسی نے قاعدہ اولا میں اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا یا اتنی مقدار تک چپ رہا، پھر اس کے بعد کھڑا ہوا تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا، اس لیے کہ قیام کی طرف بلا فصل، بلا وقفے کے کھڑا ہو جانا تھا لیکن اسے تاخیر کی تھی، اس لیے اب اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ مسئلہ، نوافل اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ یعنی عصر اور عشاء کے فرض کے پہلے کی سنتیں، اس میں قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اس میں یہ فرق ہے سنت مؤکدہ میں، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں۔ اگر قاعدہ اولا میں ایک سے زیادہ یعنی چند مرتبہ تشہد التحیات پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، ہر قاعدے میں پورا تشہد التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو ترک واجب ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، یعنی پوری التحیات پڑھنی یہ لازم ہے، اگر ایک لفظ مس ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ مسئلہ، اگر قاعدے میں تشہد کی جگہ بھولے سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، فرض، وتر یا سنت مؤکدہ کا قاعدہ اولا بھول گیا
اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو آپ قاعدے کے لیے نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اس کی تفصیل تو ہم نے پہلے بھی بیان کر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، نفل نماز کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوا کرتا ہے، یعنی فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا، اگرچہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، تو جب تک اس زائد رکعت یا جس رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کا سجدہ نہ کیا ہو، لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ لوٹ آئے، یہ نفل کیونکہ نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوا کرتا ہے۔ قاعدہ اخیرہ ظاہر سی بات یہ فرائض میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مسئلہ، امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والا مقتدی، امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والا مقتدی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا، تو ضروری ہے کہ وہ قاعدہ میں واپس لوٹ آئے اور امام کی مطابقت کرے، امام کی فالو کرے، تاکہ امام کی مخالفت کا ارتکاب نہ ہو۔ مسئلہ، فرض نماز میں اگر قاعدہ اخیرہ بھول گیا، فرض نماز میں اگر قاعدہ اخیرہ جو آخری سیٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، یہ سوچ رہا تھا کہ قاعدہ اولیٰ ہے، کھڑا ہو گیا، حالانکہ یہ قاعدہ اخیرہ تھا، تو بھولے سے وہ کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس زائد رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے قاعدہ میں واپس لوٹ آئے۔ 4 رکعت پڑھ رہے تھے، چوتھی رکعت میں آپ نے قاعدہ نہیں کیا، آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ آپ نہیں کیا آپ واپس لوٹ آئے اور سجدے سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا، زائد رکعت کا سجدہ کر لیا، تو سجدے سے جب سر اٹھائے گا تو سر اٹھاتے ہی وہ فرض اب نفل میں منتقل ہو جائیں گے، یعنی اب فرض نہ رہے۔ لہٰذا مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت ملائے تاکہ رکعتوں کی تعداد تاک نہ رہے بلکہ تعداد رکعت شفع یعنی جفت ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ پیش کی جاتی ہے کہ ظہر کی نماز کے فرض کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا، کوئی شخص بیٹھنا بھول گیا اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب 1 رکعت مزید ملائی، یعنی کتنی رکعت ہو جائے گی؟ اب 6 رکعت بھی پڑھے، اب یہ تمام رکعتیں نفل ہو جائے گی، اس کو اب دوبارہ فرض لوٹانے پڑیں گے۔ 6 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کرے، لیکن اگر مغرب کی نماز میں قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو 4 رکعت پر اکتفا کرے اور 5ویں نہ ملائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صرف 4 ہی رکعت نفل ہوا کرتی ہے، 5 رکعت نفل نہیں ہوا کرتی ہے۔ مسئلہ، اگر امام قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار کرنے کے بعد، اگر امام قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بھول کر سیدھے کھڑے ہو گئے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں کہ امام قاعدے میں لوٹ آئے۔ اگر امام قاعدے میں واپس لوٹ آیا تو مقتدی اس کا ساتھ دیں، اور اگر امام لوٹا نہیں اور مزید رکعت کا جو ایکسٹرا 5ویں رکعت کا مثلا 4 رکعت وقت والی نماز میں 5 رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر دے۔ مسئلہ، اگر نماز میں امام سے سہو ہوا، غلطی ہوئی اور سجدہ سہو واجب ہوا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے، اگرچہ کوئی مقتدی امام کو سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے فرض کی قاعدہ اولیٰ میں امام نے اتحیات کے بعد درود پڑھ لیا، لہٰذا سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب اگر کوئی مقتدی تیسری رکعت میں یعنی امام کی غلطی واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا تب بھی مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہے، وہ مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، بعدہ اپنی نماز پوری کرے۔ مسئلہ، مسبوق مقتدی یعنی جس کی 1 یا چند رکعتیں مس ہوئی ہے، وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو اس نے کیا، پھر جب اپنی فوت شدہ رکعتیں یعنی جو اپنی مس کی ہوئی رکعتیں تھی وہ پڑھنے جب کھڑا ہوا تو اس میں بھی اگر اس کو سہو واقع ہوا، غلطی ایسی واقع ہوئی کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اپنی نماز کے اخیر میں بھی وہ سجدہ سہو کرے، کیونکہ اب وہ مقتدی کے حکم میں نہیں بلکہ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے۔ مسئلہ، اگر مقتدی سے بحالت اقتدا یعنی جب مقتدی امام کی پیچھے، ظاہر سی بات ہے مقتدی اسی کو کہتے ہیں کہ جو امام کی پیچھے جماعت میں شامل ہو، اگر کسی مقتدی سے غلطی واقع ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے تو مقتدی کو سجدہ سہو کرنا واجب نہیں اور نماز کا لوٹانا بھی اس کے ذمے نہیں۔ مسئلہ، آخری مسئلہ آپ کے سامنے،
بلکہ ایک دو مسئلے بھی انشاءاللہ اختتام پذیر. مسئلہ: مسبوق مقتدی جب تک اپنی فوت شدہ نماز ادا نہ کر لے اس وقت تک اسے سلام پھیرنا ممنوع. اس کی تفصیل بھی ہم نے پہلے بیان کی تھی. جس مقتدی کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھنی ہے، اس نے 1 یا 2 رکعتیں مس کی تھی، اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی مس کی ہوئی رکعتیں پڑھنی ہے، تو اسے امام کے ساتھ سلام پھیرنا منع ہے. امام نے سجدہ سہو کے لیے ایک طرف سلام پھیرا تو اس سلام میں مسبوق مقتدی امام کی مطابقت فالو نہیں کر سکتا. علاوہ ازیں یعنی مزید یہ کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد امام نے نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا، اس میں بھی مسبوق مقتدی امام کے ساتھ سلام نہیں پھیر سکتا. المختصر: امام سجدہ سہو سے پہلے اور سجدہ سہو کے بعد جو سلام پھیرتا ہے، ان دونوں سلام میں مسبوق مقتدی نے اگر قصداً جان بوجھ کر شرکت کی تو اس کی نماز ہی جاتی رہی، فاسد ہو گئی، کیونکہ سلام عمدی یعنی جان بوجھ کر کے ہوئی اور اس کے سبب سے نماز میں خلل واقع ہوا، نماز فاسد ہو گئی. اس کو نماز کو اثر نو دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی. اور اگر مسبوق نے بھولے سے سہون، قصد نہیں بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیرا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا سلام پھیرنا امام کے سلام سے پہلے تھا یا امام کے بالکل ساتھ جیسے ہی السلام یعنی جو ہی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے وہ بھی اسی وقت بلا کسی وقفے اور تاخیر کے امام کے ساتھ سلام پھیرے. تو اگر ایسا بھولے سے ہو گیا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں. لیکن اگر تاخیر سے ہوا ہے، جیسے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد مقتدی سلام کرتے ہیں، تو اگر ایسی بات ہے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے. آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا. اللہ اکبر. درود پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. مسئلہ: امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور اس نے بھول کر سجدہ سہو کر لیا، تو امام اور ان مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی جن کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، یعنی جو مدرک ہے پہلے ہی سے امام کے ساتھ ہے، ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن مسبوق جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی جس کی کچھ رکعت چھوٹی اور وہ مقتدی جو سجدہ سہو میں جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ بیچ میں ایک ایسا فعل واقع ہوا جو کہ ضروری نہیں تھا، غیر ضروری فعل کے واقع ہونے کی وجہ سے اور امام کے ایک طرف سلام پھیرنے کی وجہ سے ہی امام نماز سے نکل گئے ہیں. امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، امام جو ہی ایک طرف سلام پھیر دیں گے وہ نماز سے نکل گئے. اب جو بعد میں آئے گا مقتدی تو امام کی تو نماز کمپلیٹ ہو گئی، تو کس کی اقتدا کرے گا وہ؟ تو اس کی بھی نماز فاسد ہو گئی. اور مسبوق کی بھی اس لیے فاسد ہو جائے گی کیونکہ بیچ میں ایک ایسا فعل واقع ہوا جو یعنی غیر ضروری تھا، اس وجہ سے اس مسبوق کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. مسئلہ: آخر مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قاعدہ اخیرہ میں گمان ہوا کہ یہ قاعدہ اولا ہے اور کھڑا ہو گیا اور قبل سجدہ یاد آ گیا، یعنی اس ایکسٹرا رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو فوراً قاعدہ کی طرف لوٹ آئے اور قاعدے میں بیٹھ جائے اور یعنی فوراً ہی سجدے سہو میں چلا جائے. دوبارہ اتحیات نہ پڑھے، سجدے سہو کرنے کے بعد اتحیات، درود شریف، دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سیکھنے، اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی